کبریائی، بڑائی، تسبیح و تمجید صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے۔ انگنت لا تعداد درود اور سلام نازل ہوں امام کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر بھی وہاں پہ گرم کوئلوں پہ لیٹ کر بھی قدر۔ پچھلے جمعات کے اندر آپ یہ بیان سن چکے ہیں کہ جب انسان رب العالمین کی تخلیقات کے مشاہدہ کرتا ہے، رب العالمین کی آیات نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے، ان میں غور و فکر کرتا ہے، تو اس سے انسان کا ایمان، مومن کا ایمان اور زیادہ بڑھتا ہے، ایمان کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایمان اتنا انسان میں پاورفل ہو جاتا ہے، اتنا اونچائی پہ ایمان پہنچ جاتا ہے کہ پھر انسان کو بڑی بڑی مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں بھی ایمان سے پھیر نہیں سکتی۔ جب ایمان دلوں کے اندر پختہ، راسخ اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ آج کے جمعہ کے اندر آج ہم انہی لوگوں کا تذکرہ کریں گے، ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں جو ایسے لوگ گزرے، ان کو کڑی سے کڑی آزمائش کے اندر ڈالا گیا، لیکن ان کے پاؤں اس کے باوجود بھی آزمائشوں کو دیکھ کر ڈگمگائے نہیں، راہ راست سے ہٹے نہیں۔ فرعون کا زمانہ ہے، اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اس مصر کے بادشاہ کی طرف بھیجا کہ یہ نافرمان سرکش ہو گیا، اس کو میری طرف دعوت دو، اس کو بتاؤ کہ تمہارا ایک اللہ ہے جو آسمانوں کے اوپر رہتا ہے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق وعظ و نصیحت شروع کی، تبلیغ کی، نتیجہ کیا نکلا؟ مقابلے کے اندر فرعون نے مصر شہر میں، ملک کے اندر اعلان کروا دیا کہ ملک کے نامور جادوگر اکٹھے ہو جائیں، فلاں دن مقرر ہو چکا ہے، تاریخ طے ہو گئی، 90,000 پورے مصر کے ملک سے 90,000 جادوگر پہنچے جناب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب میدان میں اترے، قرآن نے اس بات کا نقشہ کھینچا، پورا نقشہ کھینچا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون۔ موسیٰ علیہ السلام میدان میں موجود ہیں، 90,000 سامنے، جادوگروں کا گروہ بھی موجود ہے۔ جب 90,000 جادوگروں نے اپنا اپنا جادو دکھایا، اپنی لاٹھیاں، سوٹیاں، رسیاں میدان میں پھینکی، تو ہزاروں کی تعداد میں پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اتنا خوف محسوس کیا، ڈر گئے دل کے اندر، میں اتنے سانپوں کا کیسے مقابلہ کروں، میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں۔ ڈرے نہیں، یہ نہیں سمجھا کہ میں اکیلا ہوں، کیا بنے گا؟ ہاں، ایک آس، ایک امید تھی رب العالمین پہ۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ڈرنا نہیں، ایسے کر، القی عصاک، اپنی لاٹھی میدان کے اندر پھینک دے، تیرے ہاتھ کے اندر جو سوٹی پکڑی ہوئی ہے نا، اسے میدان میں پھینک، پھر تماشا دیکھ ان کا، ان ہزاروں سانپوں کا کیا بنتا ہے۔ ایک اژدہا بنا،
سارے سانپ جتنے ہزاروں سانپ تھے سارے اس نے نگل لیے، تلقف، سارے کے سارے سانپ، میدان صاف ہوا۔ اور وہ جو جادوگر سال ہر سال سے جن کے علم کا لوہا مانا ہوا تھا، لوگ جانتے تھے کہ یہ بڑا نامور جادوگر ہے، ان کی کلغیاں تو فوراً گر گئیں، ان کا علم تو اللہ رب العالمین کی قدرت مشاہدے کے آگے سارے کا سارا علم ان کا جادو فیل ہوا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہاں سے ایمان والوں کی آزمائش شروع ہوئی۔ اس میدان میں 90,000 جادوگر ایک ہی مرتبہ میں مسلمان ہو گئے۔ پوری تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ 90,000 جادوگر ایک ہی جگہ کھڑے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر گئے۔ فرعون کہنے لگا تم نے میری اجازت سے پہلے ہی ایمان قبول کر لیے؟ مجھ سے پوچھتے، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا یہ بڑا سردار ہے، تم نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے پھر میدان میں آئے تھے تاکہ ہمیں بھی منوا لو۔ یہ تم نے چال چلی ہے، ہمارے خلاف تمہاری چال ہے۔ انہوں نے کہا یہ چال نہیں، یہ ایمان ہے، ہم نے اللہ کی وحدانیت کا مشاہدہ دیکھا ہے، تو اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا کہ کہاں 90,000 لوگ ہیں، کہاں ایک ہی بندہ ایک سوٹی پکڑ کے کھڑا ہوا ہے۔ بندے کو خوف تو محسوس ہوتا ہے نا، ایک طرف ایک بندہ ہے، دوسری طرف 90,000 بڑے بڑے نامور جادوگر تھے۔ تو فوراً ان کے بعد یہ ذہن کے اندر آ گئی کہ اکیلا ایک بندہ 90,000 جادوگروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، یہ تو اوپر سے کوئی چیز نازل ہوئی ہے، جادو کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ 90,000 لوگ جب مسلمان ہوئے، فرعون نے کہا کہ یا تو ایمان چھوڑ دو، اگر ایمان نہیں چھوڑ سکتے تو پھر حل یہ ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارا ایک ایک پاؤں ایک ایک ہاتھ کاٹ دوں گا، پھر سولیاں چڑھا دوں گا۔ تو یہاں پہ استقامت دین آپ دیکھیں، سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں کہ کیسی انہوں نے استقامت کا تذکرہ کیا۔ کہنے لگے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیات الدنیا۔ کہنے کیا لگے، یہ ہزاروں جادوگر جب ایماندار ہوئے، دلوں کے اندر اللہ کی وحدانیت گھر کر گئی ہے، ایمان دلوں کے اندر بیٹھ گیا، وقت کتنا لگا، تھوڑے سے وقت میں مومن ہوئے، لیکن سب سے بڑی حقیقت کا ادراک کر لیا، جان لیا کہ حقیقت یہ ہے۔ کہنے لگے فقض ما انت قاض، جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے فرعون کر دے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا تو؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو ہماری دنیاوی زندگی ختم کر لے گا نا، اس سے زیادہ تو نہیں کچھ بگاڑ سکتا۔ آخرت میں رب العالمین نے ہمارے لیے بڑے بڑے انعام رکھے۔ اسی فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے گئے نا، جنت کے اندر ایک بہت ہی پیاری خوشبو سونگی آپ نے، بہت ہی پیاری عمدہ خوشبو ہے۔ ہوا کا جب ایک جھونکا آیا نا، خوشبو آپ کے ناک کے اندر پہنچی۔ جبریل سے پوچھنے لگے اے جبریل آپ بتائیں یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس کا واقعہ یہ ہے، فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی، دل سے وہ مسلمان تھی لیکن ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، دل سے مومن ہو گئی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرتے کرتے نا، کنگھی اچانک ہاتھ سے گر گئی، اس نے بسم اللہ کہہ دیا۔ تو مسلمان کی زبان سے ایسا لفظ مسلمان کی زبان سے ہی نکلتا ہے، کوئی کافر ہندو تو نہیں کہتا، غیر اللہ کو پکارنے والا بسم اللہ تو نہیں کہتا،
فرعون کی بیٹی پوچھنے لگی کہ تمہارا رب کون سا ہے؟ اس نے کہا میرا رب وہی ہے جو تیرا اور میرا رب ہے۔ فرعون کے علاوہ؟ اس نے کہا ہاں فرعون کے علاوہ جو آسمانوں میں رہتا ہے۔ اب یہ بات پھیلی، اس عورت پہ آزمائش آئی، فرعون نے دربار طلب کیا۔ جبریل علیہ السلام یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، فرعون نے دربار طلب کیا، لوگوں کو بلایا گیا، اس سے توبہ کروائی گئی کہ ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دے، صرف فرعون کو اپنا رب مان لے۔ اس نے کہا کہ ایسے کرو، میرے لیے آگ جلا لو، میں آگ میں جل کے مرنا پسند کر لوں گی، ایمان چھوڑنا پسند نہیں کرتی۔ پورے خاندان کو، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، پورا خاندان فرعون نے آگ کے اندر جلوا دیا ہے۔ یہ ہے استقامت کے پہاڑ جو ہیں۔ عورت کیا چیز ہے، کتنی کمزور تھی کہ ایک عورت کی خدمت گزار ہے، اس کے بالوں میں کنگھی کرنے والی ہے، ان کے کپڑے دھونے والی ہے، اتنی کمزور مخلوق ہے، لیکن جب رب العالمین کی توحید کا اقرار دل کے اندر بیٹھ گیا ہے نا، ایمان دل میں مستحکم ہوا، تو پھر دنیا نے نظارہ دیکھا کہ ایک کمزور عورت کو اس کے بچوں سمیت آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اور بدلے میں کہا جا رہا ہے ایمان چھوڑ دے۔ کہا ایمان نہیں چھوڑ سکتا، ہاں تم نے جو عذاب دینا ہے، جو سزا دینی ہے دے لو، میں کلمہ چھوڑنے والی نہیں۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جب رب کی وحدانیت، اس کی توحید کا اقرار دل میں بیٹھ جاتا ہے، رب العالمین کی عظمت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی محبت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، تو پھر ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کے اوپر مکہ کے اندر کتنے ستم ڈالے گئے، ان کے ایمان کی کتنی کڑی آزمائش کی گئی، جس کے بارے میں رب العالمین نے اپنے قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب ایک اللہ ہے، جب کہہ دیا ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، جتنی مردی ان کو اذیتیں دی گئیں، پریشان کیا گیا، سزائیں دی گئی، وہ باز نہیں آئے، ایمان نہیں چھوڑا، ثم استقاموا، مستقیم ہو گئے، سیدھے رستے کے اوپر ڈٹ گئے، نہیں چھوڑا ایمان کو، ایسے لوگ ہی رب العالمین فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ، ان لوگوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو ایمان کے اندر استقامت اختیار کرتے ہیں، آزمائشوں میں ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ کوئی پریشانی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، ایمان نہیں چھوٹتا ان سے، ایسے ہی لوگ ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کا نزول فرماتا ہے ایسے بندوں پر جو ایمان لانے کے بعد ایمان پہ استقامت اختیار کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں فرشتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کافروں سے، مشرکوں سے، سزا دینے والوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے گھبرانا نہیں ہے، اسی طرح ہی ڈٹے رہنا ہے، اسی طرح ہی ڈٹے رہنا ہی ایمان ہے اور تمہاری نجات ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، امیہ بن خلف کا غلام ہے، یہ حبشہ کے رہنے والا، بکتا بکاتا مکے کے اندر پہنچا، امیہ بن خلف کا غلام ہے، شکل صورت کیسی ہے، کالا سیاہ رنگ ہے، ہمارا تو توا بھی اتنا کالا نہیں ہوتا، اتنا سیاہ رنگت کا، اور نقش نین کیسے ہیں، بڑی بڑی آنکھیں، بڑے بڑے موٹے موٹے ہونٹ، کالے سیاہ بدے ہونٹ، ناک بڑی سی، حسن خوبصورتی کی کوئی علامت نہیں اس میں، جسم سارا کالا ہے، لیکن اندر جو روشن ہے نا، اندر جو جلتا ہے وہ ایمان تو نور ہے نا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ جس کا دل ایمان کے لیے کھول دیتا ہے نا، وہ اندر سے نور ہی ہوتا ہے، باہر سے اگرچہ وہ کالا نظر آئے۔ بلال کو دیکھنے والی آنکھ نے تو دیکھا تو سمجھا یہ کالا ہے، ہر رنگ کا تو کالا ہے لیکن اندر کا اجلا اور صاف ہے۔
کبھی ان کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلف نہیں، غلام بڑے بیچارے مسکین ہوتے تھے اس زمانے میں، حتیٰ کہ ان کے اوپر اتنا ظلم ہوتا، اگر پانی کبھی نہ ملتا نا آقاؤں کو جو ان کے مالک ہوتے تو ان کے مالک ان کے پیٹ چیر کے اپنے پاؤں ٹھنڈے کرتے، اگر پاؤں ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی نہیں ملتا، جس طرح چاہتے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے، کیوں؟ مملوکہ چیز ہے، خریدی ہے، اپنی مرضی ہے، تو غلام بھی اسی طرح ہی چیز ہوتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ اور دوسرے سردار کمزور سمجھ کر باہر صبح کے وقت نکال لیتے، شام تک غلام تھا جہاں مرضی وہاں دے، باہر دھوپ کے اندر کڑکڑاتی ہوئی دھوپ، جس نے عرب دیکھا ہے نا اس کو گرمی کا بھی پتہ ہے کہ عرب کی گرمی کتنی تیز ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر گرم ریت کے اوپر لٹا لیا جاتا، سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، شام تک لیٹے رہتے ایسے، جب تک جی نہیں بھرتا مارا پیٹا جاتا، کہا جاتا چھوڑ دے محمد پہ ہی مان لانا، چھوڑ دے، مان لے کہ جس کو پہلے مانتا تھا الہک اللات والعزیٰ، تیرا رب تیرا معبود تو وہی ہے، لات منات عزیٰ ہے۔ اتنی تکلیف میں بھی ہو کر، ظلم سہ کر بھی کیا کہتے؟ میرا رب ربی اللہ احد، ربی اللہ احد، جتنی مرتبہ وہ کہتے الہک اللات والعزیٰ، اتنی مرتبہ ہی بلال کی زبان سے جواب نکلتا اللہ احد، میرا رب جو ہے وہ اکیلا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے ایمان پہ استقامت اختیار کرنا، اس جیسا کبھی کسی نے ایمان نہیں دیکھا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ بھی بیچارے مزدوروں کے اندر، غریب صحابہ کے اندر تھے، ان کے اوپر اتنا ظلم ڈھایا جاتا کہ مکے کے سردار آگ اور کوئلے دہکا لیتے، بڑے بڑے کوئلے، آگ کے انگارے دہکائے جاتے، آگ بچھا لی جاتی، اوپر خباب کو لٹایا جاتا۔ انسان سوچ سکتا ہے اس تکلیف کا عالم، محسوس کر سکتا ہے کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی اس کو، لیکن پھر بھی وہاں پہ گرم کوئلوں پہ لیٹ کر بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے۔ کیوں؟ مصائب کے اندر نہ گھبرانا یہی تو کامل ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایک انصاری صحابی ہیں، مکے کے اندر ان کو قید کر کے لایا گیا۔ جب ایمان دل کے اندر مستحکم ہو جاتا ہے، دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے، جس طرح کہ کھجور کا درخت ہوتا ہے، آہستہ آہستہ زمین میں پھیلتا جاتا ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ ایمان کی، کلمہ توحید کی مثال بھی عین ہی ایسی ہے، یہ دل کے اندر اپنی جگہ بناتا ہے۔ دل کو پہلے پاک صاف کرنا پڑتا ہے، پھر توحید دل میں آتی ہے، اللہ کی عظمت آتی ہے، اللہ کی محبت بعد میں آتی، پہلے دل کی صفائی کرنی پڑتی، تطہیر قلب ہوتی پہلے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ دلوں سے نفاق دور کر دے، دلوں کی تطہیر کر دے، دلوں کو پاک صاف کر دے ایمان کے لیے۔ تو ایمان پاک صاف دلوں میں آتا ہے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا گیا اور بدلے میں صرف اتنا چاہا، کافر کہتے ایک ایک جسم کا انگ، ایک ایک حصہ کاٹتے جاتے، انسان سوچ نہیں سکتا کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک ایک عضو، ایک ایک انگلی پور کاٹا جاتا اور صرف اتنا کہا جاتا ایمان چھوڑ دے، یا اتنا کہہ دے کہ اس جگہ آج میرا نبی ہوتا، بس اتنا کہہ دے پھر بھی ہم راضی ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے جب دل کے اندر محبت بیٹھ جاتی ہے نا رب العالمین کی، تو پھر بندہ پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم یوں کہتے ہو نا میری جگہ میرا نبی ہوتا، میں کہتا ہوں خبیب کی 1000 جانیں ہوتی، محبت کے اندر فدا کر دیتا، قربان کر دیتا اپنا آپ، لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے بدلے 1000 جان کے بدلے بھی میرے نبی کے قدم میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ ہوتی ہے محبت،
جب رب العالمین کی اس کے پیغمبر کی محبت دل کے اندر قرار پا لیتی، اپنی جگہ بنا لیتی ہے نا، تو پھر انسان اسی طرح پتھر بن جاتا ہے، کفار کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، اشداء علی الکفار ہوتا ہے۔ کفار جتنی مرضی اس کو پریشانیوں کے اندر ڈال لے، وہ ہٹتا نہیں، باز نہیں آتا۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو ایک ایک عضو کاٹتے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے کہہ دیا مجھے اذیت نہ دو، اگر مارنا ہے تو سولی پہ ڈال دو، قتل کرنا ایک مرتبہ قتل کر دو، یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ یہ ہے استقامت کے پہاڑ، جن کے ایمان کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں ایسے ہلا دیا گیا جیسے زلزلہ بپا ہوتا ہے، ہر چیز تہو بالا ہو جاتا ہے، بڑا سخت آزمایا گیا انہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہے۔ دو بھائی یاسر اور اس کا ایک بھائی اپنے ایک گم شدہ بھائی کی تلاش میں مکے تشریف لائے۔ بھائی تو نہ ملا، لیکن یاسر نے کہا کہ جب تک میرا بھائی نہیں مل جاتا میں یہاں پر انتظار کروں گا، کیوں ہر سال لوگ حج کے اوپر آتے، شاید کبھی میرا بھائی بھی آ جائے۔ یہ یاسر نام کا آدمی ادھر ہی ٹھہرا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا یہ بھی مسلمان ہوا۔ اسی سے حضرت عمار بن یاسر بھی ہے، یہ حضرت عمار بن یاسر کا والد ہے یاسر، ان کی زوجہ ہے سمیہ۔ پورے خاندان کو، غریب خاندان تھا نا، غریبوں کو ہی ہمیشہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، پورے خاندان کو آزمائش کی بھٹی میں جھونک دیا گیا، بڑی پریشانی آئی، سب کو باہر نکال لیا جاتا، کمزور تھے، ناتواں تھے، بیچارے کیا کرتے، مقہور مجبور کیا کرتا ہے، بس ظلم ہی تو سہ کر، لیکن یہ ظلم سہ کر بھی استقامت اختیار کیے رہے، کلمہ توحید کا اقرار نہیں چھوڑا، اللہ کا دین نہیں چھوڑا ان لوگوں نے۔ جب توحید دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر دیکھیے آپ، پورے خاندان کو ستایا جاتا رہا، حتیٰ کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن مار مار کے اتنا مارا گیا کہ وہ زخموں کی تاب نہیں لا سکے، برداشت نہیں کر سکے کہ شہید ہو گئے۔ یہ اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ اسی خاندان کی دوسری عورت بھی شہید ہے، سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے کمزور عورت ہے، عورت کو 2-4 تپڑ لگا دو تو برداشت نہیں ہوتے اس سے، اتنی کمزور ہے، لیکن جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے نا تو پھر انسان پہاڑ ہوتا ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی ڈگمگا نہیں سکتا۔ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ سمیہ کو بھی مارا جاتا، پیٹا جاتا، کلمہ چھوڑ دے، اب تو تیرا شوہر بھی مر گیا، اب تو چھوڑ دے، مان لے بات، تو بھی اسی طرح مار کھاتے کھاتے مر جائے گی کسی دن۔ حتیٰ کہ انجام کیا ہونا تھا، ایک دن ابو جہل نے غصے کے اندر آ کر، شدید غصے میں آیا کہ یہ کمزور عورت ہو کر بات نہیں مانتی، اتنا بڑا سردار ہوں میں، میری بات نہیں مانتی۔ ہم جو بات کہتے ہیں کتنی عقل کی بات ہے کہ اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالو، بس بات مان لو ہماری، کلمہ چھوڑ دو۔ اتنا غصہ آیا اسے، اس نے کہا کہ آج اس کو ختم کر دو۔ کیا کیا گیا کہ ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کے ایک اونٹ ادھر دوڑایا ایک ادھر دوڑایا، درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گئے اس عورت کے۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے۔ جب دل کے اندر ایمان بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے نا، تو پھر غیر کوئی بھی اسے جھکا نہیں سکتا، جتنا مرضی کلغی والا آ جائے، جتنا مرضی بڑے سے بڑا سردار بادشاہ سامنے کیوں نہ ہو، جب ایمان دل میں ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایمان ہیں، ان کے دور کے اندر ایک مسئلہ چلا، مسئلہ یہ تھا کہ قرآن مجید یہ مخلوق ہے اللہ کی یا پھر اللہ کی کلام ہے؟ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، صفت ہے اللہ کی، یا پھر اس نے اسے قرآن کو پیدا کیا، اس کی مخلوق ہے؟ اب صحیح بات تو یہ تھی کہ قرآن اللہ رب العالمین کی کلام ہے، اور کلام الہی یہ اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ جب چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، وہ شہنشاہ ہے،
مالک الملک ہے، جو بات کرنا چاہے جب کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو کلام بھی اس کی صفت ہے، اور قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے اس کی۔ ہمارے سامنے اگر یہ مسئلہ ہوتا تو ہم کہتے یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے، چھوڑو بھائی، لیکن یہ بات کے اندر بڑا مسئلہ بننے والا تھا۔ بات کے اندر لوگ کہتے کہ جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے، جانور اللہ کی مخلوق ہے، کتا بلی گدھا جیسے یہ مخلوق ہے ایسے قرآن بھی مخلوق ہے، کیا حیثیت رہ جاتی اس کی؟ کیا وقت ہوتی رب کی کلام کی؟ تو صرف ایک بندہ اس کے خلاف ڈٹا رہا جس نے کہا کہ یہ کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ معتصم باللہ کا دور آیا، بلکہ ہارون الرشید کا بیٹا ہے مامون، جب مامون کا دور آیا اس نے اپنے دور حکومت کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید کروا دیا، صرف اسی مسئلے کی پاداش میں۔ جرم یہی تھا کہ امام احمد کہتے کہ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، صفت ہے اللہ کی، مخلوق نہیں ہے۔ اسی مسئلے کی پاداش میں انہیں آزمایا گیا۔ 3 بادشاہ کے دور گزرے، امام احمد بن حنبل جیل کے اندر ہی پڑے رہے، کسی نے باہر نہیں نکالا، سب جانتے تھے، لیکن ہمیشہ اوپر سے سختی ہوتی حکومت کی طرف سے، اس بندے کو باہر نہیں نکلنے دینا، یہ حکومت کے فتوے کے خلاف ہے۔ جب حکومت نے کہہ دیا ہے کہ قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے، مخلوق ہے، تو پھر مان لے بس۔ یہاں پہ ایمان کی آزمائش ہوئی، امام احمد بن حنبل کو قید کے اندر ڈالا گیا، روزانہ 10 کوڑے لگائے جاتے، اور راوی کا بیان ہے کہ کوڑا چھانٹا اتنا زبردست تھا، مارنے والا کہتا ہے کہ اگر یہ کسی ہاتھی کو مار دیا جاتا نا تو ہاتھی بھی اپنی جان دے دیتا ہے۔ روزانہ 10 کوڑے امام احمد کو لگائے جاتے ہیں، پھر بھی باز نہیں آئے، ایمان سے نہیں ہٹے، اپنا جو موقف تھا، جو اپنی بات تھی، اس سے باز نہیں آئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے امام ہیں، ان کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم کو قید و بند کی صعوبتوں کے اندر سے گزارا گیا، اور حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات، آپ کا جنازہ بھی جیل سے نکلا ہے۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ جان لے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ کے آگے ڈٹے رہے، باز نہیں آئے۔ مسئلہ صرف اتنا تھا، بادشاہ کہتا تھا میں تمہیں چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں، بادشاہ حکومت کا عہدہ دینا چاہتا ہے، کہتا ہے تمہیں قاضی القضات، چیف جسٹس بناتا ہوں پوری ملت اسلامیہ کا۔ ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، میں اس عہدے کے لائق نہیں، میں نہیں قبول کرتا۔ اسی جرم کے اندر کے بادشاہ کی بات نہیں مانی، جیل کے اندر گئے، حتیٰ کہ جنازہ بھی جیل سے ہی نکلا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ایسے ہی اللہ نے دلوں کے اندر نہیں بٹھا دیا، ان کی آزمائشیں ہوئی ہیں، آزمائشوں کے اندر جو نکلا ہے، جو نکھر کے باہر نکلا ہے، جو سونا بنا ہے، جو کندن بن کے باہر نکلا، رب العالمین نے اس کا نام بھی روشن کر دیا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آج تک کسی کو جرت ہوئی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی عمارت کے اوپر چڑھ سکے؟ ہر مسلمان اس کو سمجھتا ہے کہ یہ توہین ہے کعبے کی۔ جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے ایک ایک بت جو رکھا ہوا تھا، 360 بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا، گرایا، اور کہتے جاتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج حق آ گیا، باطل مٹ گیا ہے، کہ باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ جب یہ اعلان ہوئے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس اعلان کو کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو پورے عالم اسلام کے اوپر اس کا تسلط پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آج خانہ کعبہ 360 بتوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی سرپرستی کے اندر آ گیا ہے، لوگوں کو یہ بتانا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو یہ اعزاز بخشا، کہا بلال کھڑا ہو جا خانہ کعبہ کے اوپر،
کھڑے ہو کے اللہ اکبر کے نعرے ترانے بلند کر دے؟ کس کو یہ اعزاز بخشا ہے؟ کبھی آپ نے سنا تاریخ میں 1500 سال گزرے کبھی کسی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر کھڑے ہو کے جس نے اذان کہی؟ وہ صرف بلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر جب سیر کرتے ہوئے پہنچے، اپنے آگے آگے آپ نے جنت کے اندر قدموں کی آہٹ سنی۔ جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل یہ کون ہے؟ مجھے محسوس ہوتا ہے میرے آگے آگے کوئی شخص چلتا جا رہا ہے۔ فرمایا آپ کو نہیں علم؟ یہ آپ کا غلام بلال ہے جو چلتا تو مدینے میں ہے لیکن قدموں کی آہٹ جنت کے اندر پہلے سے منتظر ہے۔ جنت انسان کی منتظر ہو جاتی ہے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ کالے بلال کو اتنا مقام ملے گا؟ رنگوں کے اندر نہیں رکھا ہوا کچھ، رنگ تو کالے بھی ہوتے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں، اور کچھ رنگ بڑے سرخ و سفید ہوتے ہیں۔ ابو لہب کا نام سنا ہے نا؟ ابو لہب، لہب کا معنی ہوتا ہے آگ کا، جو سرخ اور سفید شعلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لہب۔ اتنا سرخ و سفید دہکتا ہوا چہرہ تھا نا، لوگوں نے اس کی کنیت ہی رکھ چھوڑی ابو لہب۔ رب نے اس کی کنیت لے کر کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب اور سرخ و سفید چہرے والے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو تباہ ہو جائے۔ کس کو کہا؟ اور سرخ و سفید چہرے والے کو۔ اور کارے بلال کے قدموں کی آہٹ کہاں پہ ہے؟ جنت الفردوس کے اندر، جنت المأوا کے اندر۔ تو بات یہ ہے کہ رب العالمین کی توحید کا جب اقرار، اس کی محبت، اس کے رسول کی محبت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے نا، تو پھر انسان پہاڑوں کی طرح مستقیم ہوتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، اسے کوئی چیز متزلزل نہیں کر سکتی۔ ہمارا ایمان تو اتنا ہے نا، ہم ذرا اپنے ایمان کا بھی جائزہ لیں۔ روزانہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، محبت اتنی اللہ سے ہماری، روزانہ 5 مرتبہ یہ آواز دی جاتی اللہ اکبر۔ لوگو مان لو اس بات کو کہ اللہ تمہارے کاموں سے بڑا ہے کہ نہیں، تمہارے کاروبار سے بڑا ہے کہ نہیں، تو پھر اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے مسجد کے اندر کیوں نہیں پہنچتے؟ ہماری محبت تو اتنی ہے کہ ہم باجماعت نماز کے اندر نہیں شامل ہو سکتے، ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے۔ کیوں نہیں رکھے جاتے؟ ہم بڑے کمزور ہیں جی۔ کمزور جسم نہیں ہے، تیری روح کمزور ہے، روح کو غذا کی ضرورت ہے۔ جیسے رب العالمین کو، اللہ رب العالمین نے انسان کا جسم اس مٹی سے پیدا فرمایا، تو اسی مٹی کے اندر اس کی غذا رکھی ہے۔ انسان کے جتنے کھانے اسی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو اس کے اندر روح ہے اسے آسمانوں سے نازل کیا، اس کی غذا بھی آسمانوں سے نازل کی ہے۔ تو جب تک بندہ اس غذا کو حاصل نہیں کرتا، اندر کا جو ایمان ہے نا، روح ہے، وہ کمزور ہوتی جاتی۔ اگر آپ کھانا نہ کھائیں 2-4 دن، جسم کمزور ہو جاتا ہے، بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اللہ رب العالمین کی محبت دل کے اندر نہیں بٹھاتے، ایمان والے کام نہیں کرتے، تو پھر اسی طرح ایمان بھی آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نماز ہوتی ہے، بندہ پیچھے سے آتا ہے، پانی بھر کے واپس بھی چلا جاتا ہے، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، مجھے بھی کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اللہ کا حیا ہونا چاہیے، اس کی محبت کی کچھ تو غیرت ہونی چاہیے تھی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، کہ محبت ہی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ رب تک اگر پہنچنا ہے نا، اس کے احکامات دل کے اندر بعد میں بیٹھتے ہیں، پہلے اس کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔